ہم اپنے مزدوروں کے بازار والے تصورات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اس ویڈیو میں مزدوروں کی مانگ کے کرو کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو تصور کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے بازار کی بات کر رہے ہیں جہاں پینٹ یعنی پتلون بنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ والے کاروبار پینٹ کی ایک خاص قسم بناتے ہیں جس کو بیل باٹمز کہتے ہیں، یعنی جس کا پائنچا ایسے گھنٹی کی طرح بڑا سا ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ایک دم سے ہی بیل باٹمز کا فیشن واپس آ گیا ہے، تو یعنی اب اس کاروبار کے پاس اس قسم کی پتلون بنانے کی مانگ کم از کم مختصر مدت میں بڑھ گئی ہے، تو اب اس کی اضافی آمدنی اوپر چلی جائے گی، اور جب یہ اوپر جائے گی تو ظاہر ہے پھر اضافی آمدنی پیداوار بھی اوپر جائے گی۔ مطلب یہ جائے گی سیدھے ہاتھ کی طرف اور کچھ ایسی نظر آئے گی۔ اضافی آمدنی پیداوار نمبر 2۔ تو اب اس بازار میں ہوگا کیا؟ اگر تو یہ والی پتلون اس معاشرے میں عام ہے تو پھر سبھی پتلون بنانے والوں کی پتلون کی مانگ میں فرق آ جائے گا، لیکن پھر وہ مزید مزدور کی مانگ کریں گے جو کہ وہ والی پتلون بنا سکیں۔ اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اضافی آمدنی پیداوار جب آپس میں جمع ہو جاتی ہے تو بازار کے نظریے سے مزدوروں کی مانگ بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ اوپر جائے گی تو قدرتی طور پہ بازار میں مزدوروں کی مانگ بھی اوپر چلی جائے گی، اور پھر اس کا کرو کچھ ایسا نظر آئے گا۔ اب اس کا اجرت توازن اور مقدار توازن پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو اجرت توازن بھی اوپر جائے گی اور مقدار مانگ بھی۔ پھر اس کا اضافی لاگت عنصر پہ کیا اثر پڑنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ بھی اوپر کو آ جائے گی، کیونکہ ہماری مثال کے حساب سے یہ بازار ایک بہترین مقابلے والے اصولوں والا بازار ہے، تو یہ توازن کا نقطہ ہی اضافی لاگت عنصر دکھاتا ہے جو کہ اب اوپر کی طرف آ گیا ہے، جس کی بنا پہ ہمارے پاس اس کاروبار کے لیے مزدوروں کی نئی اجرت اور مقدار آ گئی جس پہ اب اس کاروبار کو کام کرنا چاہیے۔ اب چیزیں الٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو اگر ہماری والی پتلونوں یعنی بیل باٹمز کی مانگ بازار میں کم ہو جائے۔ ایسے میں یہ ہوگا کہ اس کاروبار کی اضافی آمدنی پیداوار الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے گی، جس کی بنا پہ بازار کی سطح پہ مزدوروں کی مانگ بھی الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے گی، یعنی مانگ کم ہو جائے گی، کیونکہ اب مزید پتلونیں درکار نہیں ہیں، تو مزید بنانے والے بھی درکار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نئی اجرت توازن اور مقدار توازن آئے گی ادھر، اور نیا والا اضافی لاگت عنصر کا کرو یہاں آ جائے گا، جو کہ نشاندہی کرے گی اس صورتحال میں اس کاروبار کے لیے درکار تعداد مزدور اور ان کی اجرت کی۔ ایک دفعہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بازار بھی کچھ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ہم پچھلے بازاروں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جب کسی بھی وجہ سے مانگ کی تبدیلی کاروبار پہ آئے گی اس طرح کے بازار میں، وہی تبدیلی رونما ہوگی کل بازار میں، اور پھر اس بازار میں مزدور کی مانگ بھی اسی حساب سے اوپر یا نیچے جائے گی۔ آسان ترین لفظوں میں اس مثال میں جب ہماری والی پتلون کی یا کسی بھی چیز کی مانگ بڑھتی ہے تو کروز سیدھے ہاتھ کو بڑھ جاتے ہیں، اور جب مانگ گر جاتی ہے تو الٹے ہاتھ کو۔